اس کو اچھی طرح سمجھو کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے اور آخرت کی زندگی بڑی لمبی ہے، تو دنیا میں اپنی خواہشات کو ہم نہ دیکھیں، ہم اللہ کے حکم کو دیکھیں بس۔ اکثر آج الجھن یہ ہے، ہم سے بیت والے ساتھی بھی یہ بات کرتے ہیں، جو نہیں ہے وہ بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں دل نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں دل نہیں کرتا، ذکر کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، فلاں جگہ پہ جانا چاہتا ہوں دل نہیں کرتا۔ بھئی یہ کیا دل لگا رکھی ہے؟ دل لگی کا نام تو عبادت نہیں ہے، دل لگی کا نام تو دین نہیں ہے، یہ عیاشی کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو بندگی کی جگہ ہے، غلامی کی جگہ ہے۔ اور غلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ چیز پسند ہے تو کر لے اور نہ پسند ہے تو نہ کرے۔ غلام نے غلامی کرنی ہے، مشقت ہو تب بھی، راحت ہو تب بھی، سردی ہو تب بھی، گرمی ہو تب بھی، مزہ آئے تب بھی اور نہ مزہ آئے تب بھی۔ غلامی کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ مزہ نہ آئے تو تب بھی بندگی کریں، اور ہم اسی الجھن میں رہتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے گناہ کی زندگی سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ، بس گناہ کی زندگی سے توبہ کرنی ہے، گناہ والی زندگی ہم نے نہیں گزارنی۔ یہ بہت خطرناک اور انتہائی قبیح اور بدنما اور گندی زندگی ہے، اس سے توبہ کریں۔ اور آگے مرحلہ پھر جب گناہوں سے توبہ ہوتی ہے تو پھر اذکار میں لذت بھی آتی ہے، پھر اذکار میں مزے بھی آتے ہیں۔ جب زندگی گناہ سے پاک نہیں ہوتی تو عبادات میں تلذذ نہیں ہوتا۔ اور جب اس کی مثال تو بڑی آسان ہے، تھانوی رحمہ اللہ نے بھی دی ہے۔ اب بتاؤ کسی آدمی کو انگور کی چینی کھلاؤ، بہت میٹھی ہوتی ہے انگور کی چینی، یہ مٹھاس میں ضرب المثل ہے۔ گنے کی چینی بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن انگور کی چینی بہت میٹھی ہوتی ہے۔ اتنی میٹھی چیز بھی اس آدمی کو میٹھی لگتی ہے کہ جس کو بخار نہ ہو۔ کسی بخار والے کو آپ چینی بھی کھلاؤ تو اس کو کڑوی لگتی ہے۔ اب بتاؤ اس میں چینی کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو اس کے اپنے بخار کا ہے نا، بخار ٹھیک ہوگا چینی میٹھی لگے گی۔ یہ جو عبادات میں لذت نہیں آ رہی، قصور تو گناہوں کا ہے نا۔ جب گناہ کی زندگی ختم ہو جائے گی، عبادات کے اندر مزہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں گناہ بھی نہ چھوڑیں اور عبادات کے اندر مزہ بھی آئے، رات کو ٹی وی بھی دیکھیں، تہجد کا مزہ بھی لیں، فلم بھی نہ جانے دیں، مزہ ذکر کا مزہ بھی لیں۔ اب یہ دو چیزیں جمع تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہے بس ذکر کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، فلم دیکھنے کا گناہ ملتا رہے گا، ٹی وی دیکھنے کا گناہ ملتا رہے گا، تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دو عبادتیں اور گناہ تو اکٹھے ہوتے رہیں گے، لیکن ایسی عبادت جو لذت والی ہو یہ تب ہوگی جب ہم گناہ کی زندگی کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے، اللہ میں گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔